گرامر کے لیکچر نمبر 6 میں خوش آمدید ہو۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے ضمیر شخصی اور ضمیر اشارہ کو ہم نے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے ضمیر موصولہ کو۔ ضمیر موصولہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ ضمیر جو کسی اسم کی جگہ یا اس اسم کی حالت یا اس اسم کا پتہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہو، وہ ضمیر موصولہ کہلاتا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ اب یہاں جو ہے کہ کسی اسم یعنی ایکشن کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اس کی جگہ ہم نے جو استعمال کیا گیا ہے، تو یہ جو ہوگا وہ ضمیر موصولہ کہلائے گا۔ اس طرح جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب جیسی کسی عمل کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، اس کی حالت، اس کا اسم کا پتہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے جیسی جو ہوگا وہ ضمیر موصولہ کہلائے گا۔ جو جیسی ضمیر موصولہ ہے۔ اب جو فورتھ قسم ہے ضمیر کی، ضمیر تنکیری۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ ضمیر جو غیر معین اشخاص یا اشیاء کے لیے استعمال ہو، ضمیر تنکیری کہلاتا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، جاؤ اور کچھ رقم لے آؤ۔ یہاں جو کچھ ہے یہ کسی اشخاص یا شے کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، اس کی کوانٹٹی بتا رہی ہے یا اس کی خصوصیات بتا رہی ہوں، تو اس ایسے الفاظ کو ہم کہیں گے ضمیر تنکیری ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیجیے، کوئی شخص اس غریب آدمی کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ اب کوئی شخص، یہاں کوئی جو ہوگا وہ بھی ضمیر تنکیری ہوگی، یہاں اشخاص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی، کچھ، کسی، یہ وہ الفاظ ہیں جو ضمیر تنکیری کہلائے جائیں گے۔ کچھ جو لفظ ہے یہ بے جاندار چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ کوئی لفظ جو ہے وہ جانداروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پانچویں قسم ہے ضمیر کی، ضمیر استفہامیہ۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ ضمیر جو سوال پوچھنے کی غرض سے کسی اسم کی جگہ استعمال ہو، اسے ہم کہیں گے ضمیر استفہامیہ کہلاتا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، کیا کھانا کھایا؟ اب کیا یہاں پہ جو لفظ ہے وہ سوال کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے ہم کہیں گے یہ کیا یہاں پہ ضمیر استفہامیہ ہے۔ کون آیا؟ کون یہاں پہ بھی ضمیر استفہامیہ کے لیے سوال کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے ہم کہیں گے یہ بھی ضمیر استفہامیہ ہے۔ لہذا کون اور کیا جو ہے ضمیر استفہامیہ لفظ ہوئے۔ کیا بے جاندار کے لیے استعمال ہوگا اور کون جاندار کی چیزوں کے لیے استعمال ہوگا۔ آخری اس ضمیر کی جو قسم ہے وہ ضمیر تاکیدی ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ ضمیر جس میں کسی شخصی ضمیر کی نسبت تاکید پائی جائے، اسے ہم کہیں گے یہ ضمیر تاکیدی ہے۔ ضمیر شخصی کے بعد آپ، اپنا، اپنی، اپنے یا خود لگانے سے ضمیر تاکیدی بن جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بھی ضمیر شخصی ہوگا اس کے بعد ہم یہ الفاظ لگا دیں تو وہ لفظ ضمیر تاکیدی بن جاتا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، یہ میرا اپنا مکان ہے۔ اب یہاں پہ اپنا لگا دیا، یہ اس چیز کی طرف تاکید کر رہا ہے یا نسبت ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کس کی چیز ہے۔ وہ اپنی کتاب واپس لے گیا۔ ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ اپنا، ہمیں، اپنا، اپنی، یہ وہ الفاظ ہیں جو تاکید ظاہر کی جاتی ہے کسی اسم کی طرف، لہٰذا یہ وہ ان لفظوں کو کہیں گے یہ ضمیر تاکیدی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔